اللہ جانتا ہو اس بات کو کہ اس کمزوری کے ساتھ اگر یہ نعمت اتنی بڑی دے دی جاتی تو ہلاکت کا سبب بن جاتی، یہ اس نعمت کو اٹھا نہ سکتا۔ سیدھی سی بات آپ دیکھیں، مثال کے طور پہ کسی کو آپ نے گلابی رنگ پہنے ہوئے دیکھا، اب وہ گلابی رنگ پہن کے وہ تو گلاب کا پھول لگ رہی ہیں، اب سوچا کتنی پیاری لگ رہی ہیں تو میں بھی گلابی پہن لیتی ہوں۔ اب خود جو گلابی رنگ پہنا ذرا نہیں جچ رہا، اس کے لیے نعمت تھا، اس کے لیے نعمت نہ رہا۔ ہوتا ہے نا، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ایک چیز ایک کو سوٹ کرتی ہے اگلے کو سوٹ نہیں کرتی۔ سمپل سی لپسٹک آپ دیکھیں، کسی اور پہ آپ نے وہ لپسٹک لگی دیکھی، آپ نے کہا بڑا پیارا شیڈ ہے، دوڑ گئی بازار، ڈھونڈ ڈھانڈ کے لے آئیں، لگایا تو رنگ ہی ڈفرنٹ، بالکل ہی الگ لگ رہا ہوتا ہے۔ اب بیوٹیشنز تو کہتے ہیں کہ ہر ایک کی اسکن کے حساب سے اور جو ان کا اپنا ایک کمپلیکشن ہوتا ہے اس کے حساب سے رنگ الگ الگ لوگوں پہ الگ الگ لگتے ہیں، کسی پر جچتے ہیں، کسی پہ وہی رنگ نہیں جچتے، سب پہ تو ایک رنگ اچھا نہیں لگتا۔ تو وہ نعمت ہو سکتا ہے اس کے لیے نعمت ہو، میرے لیے عیب بن جائے۔ تو اللہ نے کرم کیا جو مجھ کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز نہیں دی، ایک تو آخرت کا حساب میرا ہلکا اور دنیا کی مشکل بھی ہلکی۔ تو اللہ کی تقسیم پر کبھی انسان خفا نہ ہو، کبھی ناراض نہ ہو، اور زیادہ سے زیادہ الحمدللہ کہے، اپنی نعمتوں کو شعور کے ساتھ دیکھے اور ان کی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہاں علاج کر لے تو اچھا ہے، حسد دوسرے درجے پر پہنچا یہیں پکڑ لے، اس کو اس سے آگے نہ بڑھنے دے۔ اب اگر یہاں علاج نہ کیا، اب حسد جو ہے وہ تیسرے سٹیج میں داخل ہو جائے گا، تیسرے درجے تک جا پہنچے گا، اور وہ یہ ہے کہ خود بھی جل رہے ہیں، دل جل بھن کے کباب ہوتا رہتا ہے، اللہ سے بھی ناراض ہیں، مجھے کیوں نہیں دیا، اور یہ خواہش دل میں ابھرنے لگے یہ نعمت اس سے چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، اس سے چھن جائے۔ اب آپ دیکھیں پہلا درجہ کیا تھا؟ مجھے ملے، یہ تھا نا پہلا درجہ کہ مجھے ملے، اور اگر اس سے چھن کر مجھے ملتی ہے تو بھی مجھے مل جائے، اس سے چھن جائے مجھے مل جائے۔ تو پہلے درجے میں یہ چیز تھی کہ مجھے ملے، اب تیسرے درجے میں کیا ہے؟ پہلے تمنا یہ ہے کہ اس سے چھن جائے اور مجھے ملے، اور مجھے ملے یا نہ ملے اس سے مطلب نہیں ہے، اس سے چھن جائے، اس کے پاس نہ رہے، یا اگر چھنتی نہیں کم از کم اس کے لیے خوشی کے بجائے دکھ کا باعث تو بنے۔ جیسے کسی کی اولاد ہے، اب کوئی اس کی اولاد کو دیکھ کے حسد کا شکار ہو گیا، دعا کی اللہ کرے مر جائیں اس کے بچے، بد دعا دیتے ہیں نا، تو بد دعا بھی ایک طرح سے حسد کا اظہار ہوتی ہے، مظلوم بھی بد دعا دیتا ہے اور حاسد بھی بد دعا دیتا ہے۔ ہم اس وقت حاسد کی بد دعا کی بات کر رہے ہیں۔ تمنا ابھری دل میں، اللہ کرے مر جائے اس کا بیٹا، نہیں مرا، اب دوسری تمنا ابھری کہ چلو مرتا نہیں، زندہ ہے، کم از کم اذیت تو پہنچائے ماں کو، کم از کم دکھ کا باعث تو بنے۔ اور جب وہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بیٹا ہے جو کہ ستا رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، اب مجلس محفل جگہ جگہ بیٹھ کے تذکرہ شروع، دیکھا کتنا ستاتا ہے اس کا بیٹا ان کو، دیکھا اس نے تو وہاں باہر شادی کر لی، ایک پیسہ نہیں دیتا ماں باپ کو، شکل نہیں دکھاتا، یہ انداز۔ اب یہ تسکین مل رہی ہے، یہ سکون مل رہا ہے کہ چلو نعمت ہے اس کے پاس، نعمت تو اللہ نے نہیں چھینی، لیکن اس نعمت سے اس کو فائدہ نہیں پہنچ رہا، وہ نعمت جو ہے اس کے لیے اذیت کا باعث بن گئی، اور یہ چیز بہت خوشی کا سبب بن رہی ہے اپنے لیے۔ کسی کا گھر دیکھا، بہت اچھا گھر ہے، حسد شروع ہو گیا، چاہا کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے ان کے گھر کو، اور گھر کو کچھ نہیں ہوتا تو کم از کم ان کو سکون سے رہنا جو ہے وہ نصیب نہ ہو، نعمت فائدے کا سبب نہ بنے۔ اب یہ جو ہے یہ بدترین درجہ ہے حسد کا، مجھے ملے نہ ملے اس کو فائدہ نہ ہو۔ دراصل حسد جو ہے اس وقت بھی ہوتا ہے جب انسان دیکھے کہ کسی کے پاس نعمت ہے اور اس نعمت سے وہ خوش بھی ہے، تب تکلیف زیادہ ہوتی ہے کہ وہ انجوائے بھی کر رہا ہے اپنی نعمت کو، اس کی نعمت اس کو فائدہ بھی پہنچا رہی ہے، یہ چیز ناقابل برداشت بن جاتی ہے دوسروں کے لیے، اور وہ چاہتے کہ بس وہ نعمت ان سے کسی طرح چھن جائے۔
سورہ بقرہ میں آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اہل کتاب میں سے اکثر یہ چاہتے ہیں اے مسلمانوں کہ تم کو تمہارے ایمان کے بعد ہی کفر کی طرف لوٹا دیں۔ یہ کون سا درجہ ہے حسد کا؟ تیسرا درجہ۔ مجھے ملے یا نہ ملے ان سے چھن جائے، ان کے پاس ایمان نہ رہے، مسلمانوں کے پاس ایمان نہ رہے، یہ چاہا یہودیوں نے۔ فرمایا حسدم من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے جو ان کے اپنے نفسوں کے اندر ہے۔ یہ سب سے برا، سب سے مہلک درجہ ہے حسد کا، اگلے کا برا چاہنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد میں روایت آتی ہے، ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ تم حسد سے بچو اس لیے کہ بے شک حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، چاٹ جاتا ہے نیکیوں کو حسد۔ جس طرح لکڑی سلگتی رہتی ہے سمر کرتی رہتی ہے، اسی طرح حسد اندر ہی اندر سلگاتا رہتا ہے، انسان کو سمر کرتا رہتا ہے، اندر ساری خوشیوں کو بھی راک کر دیتا ہے اپنی۔ اس لیے کہ خوشی کس میں مل رہی ہے؟ اپنی خوشی سے انسان کو خوشی نہیں ملتی، دوسرے کے دکھ سے خوشی ملتی ہے۔ اس کی خوشیوں کو راک ہوتا دیکھتا ہے تو اس کو خوشی ملتی ہے۔ کیسی حسد کی آگ جو بھڑک رہی ہے، اور اس کی نیکیوں کو بھی ختم کر دینے والی، راکھ بنا دینے والی ہے۔ زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دب الیکم داء الامم قبلکم، ایک بیماری ہے جو پچھلی قوموں میں تھی اور وہ اے مسلمانوں تمہاری طرف بھی چلی آ رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ الحسد والبغضاء، حسد اور بغض۔ جب بغض کے بارے میں ہم نے بات کی تھی تو یہ بات ہم نے کی تھی کہ بغض اور حسد بہت ملتے جلتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ بیماری آ رہی ہے تمہاری طرف، حسد کی اور بغض کی، ہی الحالقۃ، یہ مونڈ دینے والی ہے، شیو آف کر دینے والی ہے۔ لا اقول تحلق الشعر، اور میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈ دیتی ہے، ولکن تحلق الدین، بلکہ یہ دین کا صفایا کر دیتی ہے۔ حسد کی بیماری دین کو چاٹ جاتی ہے۔ حاسد کیا کرتا ہے؟ اگلے کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ محفل میں ہوگا، مجلس میں ہوگا، غیبت کرے گا، برائی کرے گا اس کی، تنہائی میں ہوگا اس کو بد دعائیں دے گا، تجسس میں رہے گا، کھوج کرید میں لگا رہے گا، کوئی اس کا عیب، کوئی اس کی خرابی، کوئی اس کی برائی پتہ چل جائے تو میں ہمدردی کے بھیس میں مجلس میں بیٹھ کے اس کا تذکرہ کروں، لوگوں کو بتاؤں مجھے کتنا افسوس ہوا، لیکن آپ کو پتا ہے ان کے اندر تو یہ پرابلم ہے۔ یہ انداز ہوتا ہے حاسد کا۔ اگر ہمدردی اس کو ہوتی مجلس میں ذکر کرتا، اپنے بچوں سے ہمدردی ہوتی ہے، بیچ بازار میں بیٹھ کے اپنے بچوں کی ہم برائیاں کرتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ یہ جو ہمدردی کے نام پر برائی کی جا رہی ہوتی ہے صرف حسد کا اظہار ہے، بدنام کرنا ہے دوسرے کو۔ اب جو بھی حاسد کی حرکتیں کرتا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو نعمت والے کا، یعنی جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس کا تو وہ کچھ بھی نہ بگاڑ سکے گا۔ ہاں، غیبت کر کے اپنی نیکیاں دوسرے کو دے دیتا ہے، اور بلا وجہ کسی کو بد دعا دینے والا خود اس آفت کا شکار ہوتا ہے جس کے لیے اس نے دوسرے کے لیے بد دعا کی ہوتی ہے۔ یہ مضمون حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص بد دعا دیتا ہے تو بد دعا اوپر اٹھتی ہے، پھر وہ چکر لگاتی ہے۔ اگر بد دعا صحیح تھی، یعنی کسی مظلوم کی بد دعا تھی، تو وہ ظالم پہ پڑ جاتی ہے جا کر، لیکن اگر اس کو کوئی ظالم نہیں ملتا تو بد دعا دینے والے پر آ کے گر جاتی ہے۔ تو دے رہا ہوتا ہے بد دعا اس شخص کو جس سے حسد ہے، اور اپنے لیے وہ اللہ سے برا مانگ رہا ہوتا ہے۔ اور اگر اس کا ارمان پورا ہو جائے اور جس سے اس کو حسد ہے وہ کسی دکھ کا، تکلیف کا، پریشانی کا، آزمائش کا شکار ہو جائے، تسکین ہو جاتی، ٹھنڈک پڑ جاتی ہے اس کو۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو،
ہو سکتا ہے اللہ اس کو مصیبت سے نجات دے دے اور تم کو مبتلا کر دے۔ شماتت کہا جاتا ہے اس کو، دوسرے کی مشکل پر خوش ہونا، شماتت کا لفظ آتا ہے اس کے لیے۔ حاسد خواہش کرتا ہے کہ فلاں نعمتوں سے محروم ہو جائے، خود تو اس کو محروم کر نہیں سکتا، لیکن اپنی نیکیاں اس کے حوالے کر دیتا ہے اور خود آخرت کا عذاب مول لیتا ہے، تو دنیا میں حسد کی آگ میں جلتا رہا اور آخرت میں جہنم کی آگ میں جلے گا۔ تو سب سے بڑا اپنا دشمن خود حاسد ہوتا ہے۔ جس شخص میں حسد کی بیماری ہوتی ہے وہ کسی کو اپنے سے آگے نکلتا دیکھ نہیں سکتا، وہ یہ برداشت کر نہیں سکتا کہ کوئی اور کسی کی توجہ کا مرکز بن جائے، والدین کی نظروں میں اونچا ہو جائے یا استاد کی نظروں میں اونچا ہو جائے، فوراً اس کو ستانے کی، نیچا کرنے کی سازشیں شروع کر دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد ہی کیا تھا یوسف علیہ السلام سے، کیا چالیں چلی، نقصان پہنچانے کی کوششیں کی۔ ایسے لوگ جن کے اندر حسد ہوتا ہے ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ الحسود لا یسود، حسد کرنے والا کبھی سردار نہیں بن سکتا، اس لیے کہ لوگ عزت ہی نہیں کرتے حاسد کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں سکھایا ہے کہ حاسد کے شر سے بچنے کے لیے تم اللہ کی پناہ طلب کرو۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اور آگے آتا ہے ومن شر حاسد اذا حسد، کہو کہ میں رب الفلق کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے تخلیق کیا، اور آگے کیا ہے کہ اللہ میں حاسد کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ ایک دفعہ حاسد شر پر آمادہ ہو جائے، زندگی کا مقصد بن جاتا ہے اگلے کو تکلیف پہنچانا۔ ابھی حسد کہاں بڑھتا ہے، کس معاشرے میں حسد زیادہ ہوتا ہے؟ اس معاشرے میں حسد زیادہ ہوتا ہے جہاں پہ اسراف اور تبذیر اور دکھاوا بہت ہو۔ کسی معاشرے میں اگر بطر پایا جائے گا، دکھاوا پایا جائے گا، اسٹینٹیشس لائف سٹائل پایا جائے گا، وہاں حسد کا مرض بھی بہت پایا جائے گا، لوگ زیادہ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں۔ اب اس کا علاج کیا ہے کہ انسان اپنا ایمان بڑھانے کی کوشش کرے، چاہے قرآن پڑھے یا اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے یا نیک اعمال کمانے کی کوشش کرے، اپنا ایمان کا لیول بڑھائے۔ اس سے کیا ہوگا؟ نسائی میں حدیث ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول نے فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد، کسی بندے کے دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، ایمان اور حسد، یا حسد ہوگا یا ایمان۔ تو کرنا کیا ہے؟ ایمان کا لیول بڑھائیں تاکہ حسد جو ہے وہ کم ہو جائے۔ جس سے حسد ہے اس کے لیے تنہائی میں دعا کرے اور مجلس محفل میں اس کی تعریف کرے، انشاءاللہ حسد میں کمی ہوگی۔ آگے بڑھ کر اس کو سلام کرے، تحفے تحائف دینے کی کوشش کرے اس کو، اس سے انشاءاللہ تعالی بہتری ہوگی۔ اور اہل علم، اہل دین سے دنیا میں دوستی رکھے، اس لیے کہ قیامت کے دن پھر وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے نک المرء مع من احبہ، ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے کہ اس نے محبت کی ہوگی۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جس کو موت یاد رہتی ہے اسے نہ حسد ہوتا ہے نہ خوشی، یعنی ایک بیلنس رویہ رکھتا ہے وہ زندگی میں۔ اب اگر کسی کا تقوی یا دینداری یا نیکی دیکھ کر حسد پیدا ہو رہا ہے تو یاد رکھے اس میدان میں اللہ نے سب کو برابر کا موقع دیا ہے، یہ بھی اپنی بھرپور کوشش کرے، عمل صالح میں آگے بڑھے، کاہلی چھوڑ دے، اپنے اندر اعتماد پیدا کرے اور اس شخص کے معمولات کو دیکھے کہ وہ یہ کام کیسے کرتا ہے۔ کوئی بڑا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے، اب حسد پیدا ہو گیا، بجائے کہ حسد کریں یہ دیکھیں کہ وہ اتنا خوبصورت قرآن کیسے پڑھتا ہے۔ اور اگر اپنی کوئی قدرتی کمزوری ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا اور اجر اللہ اس کے برابر ہی دے دے گا، اللہ تو کوشش کے حساب سے اجر دیتا ہے۔ اگر اپنے اندر کسی صلاحیت کی کمی ہے اس کی وجہ سے جنت کے کسی درجے سے محروم نہیں ہوں گے، اگر کوشش بھرپور کر لی ہے اپنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا اس کی وسعت سے زیادہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم حسد پر بات کر رہے تھے. زیادہ تر جو حسد پیدا ہوتا ہے حب جاہ یا حب مال کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ آج کل بہت سے مسلمان ہیں تو خود بے عمل ہیں، تو خود نان پریکٹسنگ مسلمز، سیکولر مسلمز کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن کافروں کو برا بھلا بھی کہتے رہتے ہیں اور کافروں پر پڑنے والی مشکلات پر خوش بھی ہوتے رہتے ہیں. تو کیوں برا بھلا کہہ رہے ہیں کافروں کو؟ کیوں ان کی مشکلات پر خوش ہو رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ وہ کافر ہیں یا وہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ تو خود اسلام سے وفاداری نہیں رکھتے. تو پھر کیوں کافروں کا برا چاہتے ہیں؟ صرف حسد کی وجہ سے کہ یہ کافروں کے پاس دنیا ہے اور ان کے پاس دنیا نہیں ہے. جو دنیا نے کمیونزم کا چرچا دیکھا، غلغلہ دیکھا ایک زمانے میں، تو کمیونزم بھی بہت حد تک حسد کا نتیجہ تھا، اور اس حسد کو نام دے دیا انصاف کا. امیروں سے انصاف اور برابری، جسٹس اینڈ ایکوالٹی کے نام پر زبردستی دولت چھین لی اور کہا یہ غریبوں کا حق ہے. پھر ان چیزوں کے اوپر قابض ہو گئے اور ان چیزوں کو اپنے استعمال میں لگا لیا. تو یہ حب جاہ اور حب مال کی وجہ سے بھی حسد پیدا ہوتا ہے. اور جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ کسی کا تقوی یا نیک عمل دیکھ کر بھی حسد پیدا ہوتا ہے، اس کا تو علاج بڑا آسان ہے. کسی کا تقوی دیکھ کر یا نیک اعمال دیکھ کر اگر دل میں جلن پیدا ہوئی تو انسان خود بھی وہ کام کرنا شروع کر دے. وہ تو ود ان ریچ ہے، وہ تو حاصل کیا جا سکتا ہے. وہ شخص کے معمولات دیکھ لے، اس کا روٹین دیکھ لے کہ وہ کیسے کام کرتا ہے، کیا اس کا طریقہ ہے کام کرنے کا، اور خود ویسا ہی وہ طریقہ اختیار کر لے. بچوں میں بھی کہا جاتا ہے کہ حسد ہوتا ہے. سنا ہوگا آپ نے سبلنگ رائولری یا سبلنگ جیلیسی. اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھا جائے تو جو حسد کے بارے میں ہم نے بات کی، حسد کا احساس خود حسد کرنے والے کو ہوتا ہے کہ مجھے فلاں شخص سے حسد ہو رہا ہے، مجھے جلن ہو رہی ہے. جہاں تک بچوں کا تعلق ہے، اس میں یہ دیکھا گیا کہ ایک بچہ ہے، اب اس کا ایک بہن یا بھائی پیدا ہو گیا چھوٹا، اور اس چھوٹے بہن بھائی کو یہ بڑا والا مارتا پیٹتا ہے یا ستاتا ہے یا ماں کی گود سے کھینچتا ہے، ماں کی گود میں دیکھتا ہے تو رونا شروع کر دیتا ہے. یہ ہوتا ہے بعض دفعہ بچوں کے ساتھ. تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اس کو حسد کا نام دینا جاتی ہوگی. یہ سمپل کیا ہے؟ توجہ چاہیے اس کو. وہ نگلیکٹڈ فیل کرنے لگتا ہے کہ ماں اب مجھ کو اس طرح توجہ نہیں دے رہی جیسی کہ دینی چاہیے. اور آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ یہ جو ایکسٹینڈڈ فیملیز ہوتی ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم، مشترکہ خاندانی نظام، اس میں بچوں میں یہ جذبہ نہیں پایا جاتا. ماں ایک بچے کے ساتھ مصروف ہو جاتی ہے تو دادی، دادا، پھپھیاں وہ بچے کو توجہ دے دیتی ہیں اس کے حصے کی. تو جو مشترکہ خاندانی نظام میں بچے پلتے ہیں، عام طور پہ وہ پھر اس طرح چھوٹے بہن بھائیوں کو مارتے پیٹتے نہیں ہیں اور ان کے آنے پر اتنے زیادہ وہ اپسیٹ نہیں ہوتے، اس لیے کہ توجہ ان کو مل رہی ہوتی ہے. تو جیلیسی کے بجائے اگر اٹینشن سے ہم اس کو جوڑ دیں، حسد کا نام نہ دیں، اسی کہ بچہ حسد نہیں کر سکتا، اسے احساس نہیں ہے، اسے شعوری طور پہ یہ احساس نہیں ہے کہ ماں کوئی نعمت ہے یا میں اس کو نیچا کر دوں، میں اونچا ہو جاؤں. اور سبلنگ جیلیسی تو بہت اس کو عام کہہ دیا جاتا ہے نا، سبلنگ جیلیسی. تو یہ لفظ یوں بچوں کے لیے مناسب نہیں لگتا. یہ ایسی بات ہے کہ جیسے بچوں کو بے حیا کہہ دیا جائے. بچوں کو بے حیا تو ہم نہیں کہتے نا. بے حیائی کیا ہے؟ شعور کے ساتھ کانشیسلی اپنے آپ کو اس طرح نمایاں کرنا یا لباس جان بوجھ کے نہ پہننا، اس کو ہم کہیں گے بے حیائی.